اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يأمر تبارك وتعالى عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمر عباد الله المؤمنين أن يقولوا في مخاطباتهم ومحاوراتهم الكلام الأحسن والكلمة الطيبة، فإنهم إن لم يفعلوا ذلك نزغ الشيطان بينهم. المفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات مبارکہ کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب اپنے رسول سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ مومن اپنے امت کے مومنین کو فرمائیں کہ جب تم ایک دوسرے کو خطاب کرو، بات کرو، محاورات میں بات کرو تو اچھی بات کلمہ طیبہ زبان سے نکالو، کیونکہ زبان سے جو کلمہ اچھا نکلتا ہے تو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسی لیے ایک محاورہ ہے کہ زبان جو ہے نا یہی انسان کو تخت پہ بٹھاتی ہے اور یہی انسان کو تختے پہ پہنچاتی ہے، یعنی پھانسی پہ چڑھاتی ہے۔ اسی لیے ایک تاریخ میں واقعہ ہے کہ کسی بادشاہ نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ ایک بکری ذبح کرو اور اس میں جو سب سے بہتر گوشت کا ٹکڑا ہو وہ لے آؤ اور میرے پیش کرو۔ تو اس نے ایک بکری کو ذبح کیا اور اس کے بعد اس کی زبان کا ٹکڑا جو تھا وہ بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ اس نے کہا: حضور میرے عقل میں یہ زبان جو ہے یہ سب سے بہتر ہوگا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر حکم دیا بادشاہ نے کہ اب تم جانور ذبح کرو اور اس میں جو سب سے بدترین ٹکڑا ہو وہ لے آؤ۔ تو پھر اس نے جانور ذبح کیا اور پھر بھی وہ زبان لے گیا۔ تو بادشاہ نے کہا: ابھی یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا: جناب یہ اچھی بات کرے تو سب سے بہتر ہے اور بری بات کرے تو سب سے بدتر ہے۔ تو سب سے بڑی بات جو ہے وہ زبان ہوتی ہے کہ انسان جب بولتا ہے، اسی لیے محاورے میں کہتے ہیں نا جی کہ مردہ نہ بولے، اگر بولے تو پھر کفن پھاڑ کے بولے۔ اور اسی طرح محاورات میں کہتے ہیں کہ دانا پہلے تولتے ہیں بعد میں بولتے، اور نادان جو ہیں وہ پہلے بولتے ہیں بعد میں تولتے ہیں۔ تو زبان سے جو بات نکلتی ہے اس کے بڑا دور تک نتیجے پہنچتے ہیں۔ جیسے کہ شاعر متنبی نے بھی کہا ہے کہ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ تلواروں کے اور تیروں کے زخم تو مندمل ہو جاتے ہیں لیکن زبان کا زخم جو ہے وہ مندمل نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ کوئی بد کلمہ بولیں گے، کوئی گالی نکالیں گے تو صاف بات ہے کہ دوسرا بھی جواب میں گالی دے گا۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک ہے جو صحیح حدیث ہے میرے محبوب کی، محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے فرمایا: لا یسب الرجل اباہ و امہ، آپ نے فرمایا خبردار کبھی اپنے باپ کو اور اپنی ماں کو گالی نہ دیا کرو۔ تو ایک صحابی نے حیران ہو کے پوچھا: یا رسول اللہ اب یسب الرجل اباہ و امہ، کیا کوئی ایسا بھی ہوگا بدبخت
جو اپنے باپ کو اور ماں کو گالی دے گا؟ حضور نے فرمایا اللہ کے بندے، جب تم کسی کی ماں کو گالی دو گے تو وہ بھی تو تمہاری ماں کو گالی دے گا، تو گویا تم نے ماں کو گالی دی ہے۔ تم جب کسی کے باپ کو گالی دو گے تو وہ بھی تو تمہارے باپ کو گالی دے گا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم نے اپنے باپ کو گالی دی۔ تو اس لیے حکم ہے کہ آدمی زبان کے معاملے میں احتیاط کرے۔ اسی طرح خود قرآن پاک میں آیا ہے، اللہ نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میرا محبوب اپنی امت کو ہدایت کر دو کہ جو لوگ اللہ کے سوا کسی غیر کی پوجا کرتے ہیں، بعض لوگوں نے بت بنائے ہوئے ہیں، بعض نے دیوی دیوتا بنائے ہوئے ہیں، بعض نے سورج اور چاند کو پوجا کرتے ہیں، بعض جنات کا پوجا کرتے ہیں، بعض ملائکہ کا پوجا کرتے ہیں، بعض عباد صالحین جو فوت ہو گئے ان کی قبروں پہ عبادت کرتے ہیں۔ تو فرمایا ان کو ہدایت دے دو کہ وہ کسی کے معبود باطلہ کو بھی گالی نہ دے، یعنی آپ کسی ہندو کے دیوی دیوتا کو بھی گالی نہ دیں، آپ کسی مجوسی جو آگ کا پوجا کرتا ہے اس کی عبادت کے معاملے میں بھی گالی نہ دیں، کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ بھی دشمنی میں آ کر تمہارے حقیقی خدا کو بکواس کریں گے بغیر علم کے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی شان میں گستاخی کا باعث تم بنے کہ اگر تم ان کے بتوں کو گالی نہ دیتے ہو، تمہارے خدا کے بارے میں کوئی بات نہ کرتے، تو اس لیے شریعت ہمیں حکم دیتی ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول کریں۔ اور اسی طرح ایک صحیح حدیث مبارک ہے، میرے محبوب نے اور آقا نے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی، فرمایا کہ بات سنیں کہ جو بندہ ان دو ہڈیوں کے درمیان میں جو چیز ہے یعنی زبان اور دو ٹانگوں کے درمیان میں جو چیز ہے یعنی شرمگاہ، فرمایا ان دو چیزوں کی اگر مجھے کوئی ضمانت دے کہ میں غلط استعمال نہیں کروں گا تو اضمن لہ الجنہ، میں محمد مصطفیٰ اس کی جنت کا ذمہ دار ہوں۔ کیا مانا؟ ایک تو زبان کا غلط استعمال نہ کرے اور اب ایک اپنی شرمگاہ کو غلط استعمال نہ کرے، تو اگر ان دو چیزوں کی حفاظت کر لے تو اس کی جنت کا ذمہ دار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے تاریخ میں، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ کی خدمت میں ایک قبیلے کا وفد آیا، وہ اپنے علاقے کی ضروریات اور حاجات اور شکایات کے بارے میں بادشاہ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ تو جب وہ وفد بادشاہ کی دربار میں آیا اور دربار لگ گئی اور وفد پیش ہوا، تو بادشاہ کے آگے جو حاجب تھے، جو دربان تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی من المتکلم، وفد والوں سے کہ تم میں کون ہے جو بات کرے؟ کیونکہ اب 20 آدمی ہوں، 20 آدمی تو بات نہیں کریں گے نا، لازمی بات ہے کہ بات تو کوئی ایک ہی کرے گا۔ تو ایک بچہ ان کے ساتھ تھا، 6-7 سال اس کی عمر تھی، وہ اللہ کا بندہ جلدی سے دوڑ کے آگے آ گیا، سب سے کہنے لگا انا المتکلم، میں بات کروں گا بادشاہ۔ تو دربان جو تھا اس نے بچے کو پکڑ لیا، اس نے کہا اللہ کے بندے تم چھوٹے بچے ہو، کسی اپنے بزرگ کو بات کرنے دو، تم تو چھوٹے تھے، وہ کیسے تم آگے آ گیا انا المتکلم؟ تو بچہ اکڑ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ ادھر سے ہٹ جاؤ، کیا ہو گیا کہ میں چھوٹا ہوں؟ میں ہدہد سے چھوٹا نہیں ہوں اور تمہارا بادشاہ حضرت سلیمان سے بڑا نہیں ہے۔ تو اگر ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام سے بات کر سکتا ہے، اتنی سا پرندہ، تو میں تو بندہ ہوں، انسان ہوں، میں کیوں نہیں بات کر سکتا بادشاہ سے؟ تو بادشاہ اتنے خوش ہوئے اس کی زبان سے کہ آپ نے فرمایا کہ اس وفد کے جتنے مطالبات ہیں بغیر سنے ہوئے منظور ہیں مجھے، یہ جو کہتے ہیں ان کا کام کر دو، کہ جس قبیلے میں ایسے بچے پیدا ہوتے ہوں اس قبیلے کا حق ہے کہ ہم عزت کریں۔ تو ایک زبان کی وجہ سے پورے قبیلے کو عزت ملی۔
اور پورے قبیلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان بخشا. تو بات کیا تھی؟ بات صرف زبان تھی کہ بات کہنے کا بھی ایک انداز ہے. تو انسان جو ہے اسی طرح بی بی رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا جو اپنے دور میں اللہ کی ولیہ تھی، بہت بڑا مرتبہ تھا بی بی صاحبہ کا. تو وہ ایک دفعہ جب اپنے عبادت خانے میں اپنے مقام پہ تشریف لائیں تو جو وہاں عورتیں تربیت کے لیے رہی تھیں اور سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، ذکر اذکار کے لیے، تو دیکھا کہ وہ شیطان کے بارے میں بحث کر رہی ہیں کہ شیطان مردود ہے اور شیطان مطرود ہے اور شیطان مرجوب ہے اور شیطان ملعون ہے، شیطان انسان کا دشمن ہے اور ایسے وسوسے ڈالتا ہے. تو بی بی صاحبہ نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ بماذا تشتغلون، کس بات میں تم جھگڑ رہی؟ تو انہوں نے کہا بی بی ہم جھگڑ تو نہیں رہی تھی، وہ شیطان ملعون کے بارے میں بات کرے. تو بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ جتنی دیر آدمی دشمن کا ذکر کرے اس سے بہتر نہیں کہ اپنے دوست کا ذکر کرے. تم نے جتنی دیر شیطان کی مذمت کی ہے اتنی دیر حضور پہ درود پڑھ لیتی، اللہ کا ذکر کر لیتی. تو شیطان کی تو مذمت خود بخود ہو جاتی کہ جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے. تو شیطان تو خود بخود ذلیل ہو جاتا ہے. اس کے کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ شیطان برا ہے اور شیطان تو شیطان. تو ہم اپنا وقت جو ہے وہ دشمن کے ذکر میں ضائع کرنے کے بجائے اگر اللہ کے ذکر میں صرف کر دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے میں صرف کر دیں، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے میں صرف کر دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو مقصد یہ تھا کہ دشمن کے نام لینے سے تو محبوب کا نام لینا بہتر ہے. تو اسی لیے شریعت کا حکم ہے کہ اگر کافر سے بھی بات کرو تو طریقے سے بات کرو، اگر یہودی سے بات کرو، دشمن سے بات کرو، لیکن بات میں وزن ہو، بات میں کلمات طیبہ ہوں، بات کے اندر دانائی اور حکمت کی باتیں ہوں تو اس کا اثر جو ہے وہ بڑا بہتر ہوتا ہے اور وہ بات جو ہے دلوں میں اتر جاتی ہے. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ ایک موقع ہوتا ہے کہ ظالم کے سامنے بات کریں، ایک موقع ہوتا ہے کہ کسی جابر و متکبر کے سامنے بات کرنی، ایک وقت ہوتا ہے کہ جنگ ہو رہی ہے، مبارزت ہے، دشمن سامنے کھڑا ہے تو ایک دوسرے کے سامنے بات کرنی. وہ ایک الگ واقعات ہیں، الگ مقامات ہیں. یہ حکم جو ہے ایک عام حکم ہے کہ جب بھی لین دین میں، معاملات میں، محاورات میں، مکالمات میں، مذاکرات میں کسی سے بات کرو تو بات اچھے انداز میں کرو. وہ اچھا انداز جو ہے بات کا دوسرے پہ اثر کرتا ہے. اسی لیے بہت سارے، ایک تاریخ کا واقعہ ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ان کے ایک شاگرد نے لکھا کہ میں نے 10 سال حضرت صاحب کی، امام صاحب کی شاگردی کی اور خدمت کی اور تقریباً میں آپ کے ساتھ رہتا تھا. تو فرمایا آپ کی زبان سے میں نے کبھی گرا ہوئی بات نہیں سنی، آپ کی زبان سے میں نے کبھی کسی کے بارے میں کوئی درست کلمہ نہیں سنا، آپ کی زبان سے میں نے کسی کے بارے میں غیبت نہیں سنی، آپ کی زبان سے میں نے کسی کے بارے میں کوئی گالی گلوچ نہیں سنی. تو یہ تھی اتباع سنت محمد صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اسی طرح سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرے محبوب کا محبوب خادم تھے، فرماتے ہیں خدمت رسول اللہ 10 سنین. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی ہے، 10 سال میں حضور کا خادم رہا. کہتے واللہ ما زجرنی ولا ضربنی ولا قہرنی. کہتے ہیں خدا کی قسم ہے حضور نے 10 سال میں مجھے کبھی جھڑکا بھی نہیں،
10 سال میں حضور نے مجھے کبھی تھپڑ بھی نہیں مارا، 10 سال میں حضور نے مجھے کبھی ڈانٹا بھی نہیں۔ اور ایک روایت میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ 10 سال میں حضور نے مجھے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا، اور اگر میں نے نہیں کیا تو حضور نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اس لیے کہتے ہیں واللہ ما مسست، کہتے ہیں خدا کی قسم ہے میں نے کوئی ریشم اور اطلس و خواب اتنی نرم نہیں پایا جتنی محمد مصطفیٰ کے تلوے نرم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو میرے عزیز اگر ہم صرف اسی زبان کو قابو کر لیں تو سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ اگر آج بھی مسلمان اللہ کے قرآن کی ہدایات پہ عمل کرے، اگر آج بھی مسلمان اسوہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ سارا جو بگڑا ہوا نظام ہے یہ درست ہو جائے۔ اسی لیے آپ قرآن پہ نظر ڈالیں، اللہ آپ کو اور مجھے قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آپ نے الحمدللہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھا ہوگا، بڑا معروف قصہ مبارک۔ تو اس قصہ مبارک میں آتا ہے کہ جب آخر میں انتہا ہو گئی اور بھائی پیش ہو گئے اور یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے، تو اب جب انہوں نے پہچانا تو کہا قالوا انک لانت یوسف، پہچان گیا، کہنے لگے اچھا آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف وہذا اخی، اور میں ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا حقیقی بھائی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جن بھائیوں نے حضرت کو مارا ہو، جن بھائیوں نے حضرت کو کنویں میں پھینک دیا ہو، جن بھائیوں نے حضرت کو چند کھوٹے پیسے لے کے بیچ ڈالا ہو، جن بھائیوں کی وجہ سے حضرت یوسف اپنے والدین سے جدا ہوئے، اپنے وطن سے جدا ہوئے، مصر میں آ کے غلام بن کے بک گئے اور عزیز مصر میں ایک غلام کی حیثیت میں رہے، پھر انہیں جیلیں کاٹنی پڑی۔ اندازہ کریں آج وہ بادشاہ ہے، وہ جو چاہے کر دے۔ یہی تو وقت ہوتا ہے نا امتحان کا، یہی تو وقت ہوتا ہے آزمائش کا۔ کہہ دینا تو بڑا آسان ہے۔ تو اب جناب جب ساری بات ہو گئی تو بھائیوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام ہم نے جو کچھ کیا ہے ہم اعتراف کرتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہماری گناہ معاف کر دیں، ہماری خطائیں معاف کر دیں، ہماری غلطیاں معاف کر دیں، ہم نے جو کچھ کیا ہے لیکن اللہ نے آپ کو تو بدلہ دیا ہے نا کہ آج آپ بادشاہ بن کے بیٹھے ہیں اور ہم آپ کے سامنے بھکاری کھڑے ہیں۔ تو پتہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال لا تثریب علیکم اليوم، کہنے لگے کہ جاؤ، لا تثریبہ کا معنی ہوتا ہے کہ آج کے بعد تم پہ کوئی تانا بھی نہیں دوں گا، بس معاف کر دیا، ختم۔ یغفر اللہ لکم، اللہ بھی بخش دے، تو بڑا مہربان ہے، بڑا ارحم الراحمین۔ اندازہ فرمائے سزا نہیں، یہ نہیں کہ چلو معاف کیا، نہیں، آج کے بعد لا تثریب علیکم اليوم، میں تمہیں تانا بھی نہیں دوں گا کہ تم نے کیا کیا۔ اسی لیے اب قرآن پہ نظر ڈالیں کہ جب اللہ نے کرم فرمایا اور یوسف علیہ السلام کے ابا سیدنا یعقوب علیہ السلام اور سارا خاندان مصر میں آ گیا، اور خود اندازہ کریں کہ وہ کیا گھڑی ہوگی، اتنی طویل مدت کے بعد یعقوب نے بیٹا دیکھا ہوگا۔ ان سے پوچھے نا کہ جن کے بیٹے بچھڑ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہی میں اخباروں میں دیکھ رہا تھا، وہ جب زلزلہ آیا نا ایران میں، ایک بندہ اپنے 2 بیٹوں کی لاشیں اٹھا، کہہ دینا تو آسان ہے،
زبان سے کہہ دیں ہاں جی زلزلہ آیا 20,000، لیکن پوچھو نا جو 20,000 مر گیا ان کا کیا ہوا؟ اللہ اکبر، جو بستے تھے اور گھر آباد تھے اور رات میں سو رہے ہیں اور ختم ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ اپنے عذاب رفع فرمائے، اللہ حضور کی امت کو زلازل سے، خسف سے، مسخ سے اور تمام عذابوں سے نجات عطا فرمائے۔ اور خاص دعا کیا کرو اللہ ہماری نوجوان نسل کی حفاظت کرے۔ نوجوان اتنا بگڑ گیا ہے، بے دینی کو دین سمجھ بیٹھا ہے، فساد کو جہاد سمجھ بیٹھا ہے، خون بہانے کو بہادری سمجھ بیٹھا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ ظلم ہے اور واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ فساد ہے اور واللہ لا یحب الفساد۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ کسی کا قتل کرنا بے گناہ لاشیں اڑ جائیں، ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ یعنی ایک آدمی انتظار میں بیٹھا ہے کہ میرا بیٹا گھر آئے گا، خبر ملے کہ آؤ، ٹکڑے نہیں ملتے بیٹے کے۔ اس نے کیا جرم کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کرو، غلط خیالات جب دماغوں میں بیٹھ جاتے ہیں تو پھر اللہ کے سوا کوئی ہدایت نہیں دیتا۔ پھر آدمی کو حق باطل نظر آتا ہے اور باطل جو ہے وہ حق نظر آتا ہے۔ دیکھا نہیں خوارج کی لڑائیاں دیکھ لیں، حضرت علی کے ساتھ لڑائیاں ہوئیں، اللہ معاف فرمائے۔ وہ کیا سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والے، عبادت کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، جناب ایسی نمازیں پڑھیں کہ آپ حیران ہو، آپ ان کے مقابلے پہ ایک نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ تلاوت قرآن کرنے والے اور حضرت علی سے لڑ رہے اور ہزاروں لوگ مارے گئے۔ اچھا، جب حضرت علی سے پوچھا گیا سبحان اللہ رضی اللہ عنہ، کروڑوں رحمتیں ہوں سیدنا علی پہ اور ان کے خاندان پہ، کتنی بڑی بات تھی۔ جب جنگ ہوئی نا خوارج سے تو کچھ ساتھیوں نے پوچھا کہ اہم کفارن، کہ حضرت علی آپ کی جو جنگ ہو رہی ہے ان لوگوں سے، ایک کافر ہیں؟ فرمایا لا لا لا، مجھے کفر فرو، وہ تو کفر سے بھاگ کے آئے ہیں اسلام کی طرف، کیسے کافر ہے؟ کوئی کافر نہیں۔ یہ ہے نا بات کہ دشمن کے بارے میں پوچھو، وہ تلوار لے کے قتل کے لیے کھڑا ہے، لیکن حضرت علی کہتے نہیں کافر نہیں ہے۔ یہ ہے عدل۔ انہوں نے کہا اچھا حضرت اگر یہ کافر نہیں ہیں تو پھر منافق تو ضرور ہے۔ حضرت لا حول ولا قوت، کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ کہتا ہے منافق جو ہے لا یذکرون اللہ الا قلیلا، منافق اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر دکھانے کے لیے۔ وہؤلاء لسانهم رطب بذکر اللہ، یہ جو میرے دشمن ہیں ان کی زبانوں میں تو ہر وقت اللہ کا ذکر ہے۔ منافق تھوڑے، کوئی منافق نہیں، نہ کافر ہے نہ منافق ہے۔ تم اپنے مخالف کو کہو گے کہ وہ مسلمان ہے، کافر نہیں ہے، منافق نہیں ہے؟ اللہ معاف کرے، چھوٹا سا جھگڑا ہو جائے نا فوراً کہہ دیں گے یہ ہے کافر، ہے قادیانی۔ انہوں نے کہا حضرت علی پھر کمال کی بات ہے کہ وہ کافر بھی نہیں ہیں، منافق بھی نہیں ہیں، اور آپ ہی لڑ بھی رہے ہیں، جنگیں بھی کر رہے ہیں۔ ورنہ اخواننا ہمارے بھائی ہیں، بغاؤ علینا قاتلنا وقاتلنا، ہمارے بھائی ہیں، بغاوت کر دی انہوں نے ہم پہ حملہ کیا، ہم نے بھی دفاع میں قتال کیا، اور تو کوئی بات نہیں، کافر شافر تو کوئی نہیں۔ یہ ہے عدل انصاف کا کلمہ۔ لیکن پھر حضرت علی جیسا کوئی ہو تو اپنے آپ کو قابو رکھے، اپنے آپ کو اس حالات میں قابو رکھنا کوئی معمولی سی بات تو نہیں ہوتی نا، یہ تو پیغمبروں کی شان ہے، صحابہ کی شان ہے، اولیاء اللہ کی شان ہے۔ اب جناب جب والدین آ گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے والدین نے حال احوال پوچھا کہ بیٹا کیا گزری؟ تو فوراً حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے مجھ پر،
اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جان اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے، اللہ نے مجھے جیل سے نکالا اور تخت کی کرسی پہ بٹھایا، اور اللہ آپ کو دیہات سے بستی سے لے کے پھر اللہ نے ہمیں اکٹھا کر دیا. اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے. تو آپ کی صورت یوسف پڑھتے ہیں الحمدللہ گزر جاتے ہیں، لیکن غور کرو نا یوسف علیہ السلام کا شان غور کرو. بھائی اب دیکھیں نا یوسف علیہ السلام سے جب باپ پوچھ رہا ہے کہ بیٹا کیا حال ہے، کیسے گزری، تو اصولی بات ہے نا کہ حضرت یوسف شروع کرتے ہیں کہ ابا جان مجھے بھائی لے گئے، مجھے پکڑا اور شکار کا بہانہ بنایا، مجھے جا کے کنویں میں ڈال دیا، میرے خون کا کپڑا جھوٹا لگا کے آپ کے پاس لے آئے، پھر دوسرے دن قافلے والوں نے نکالا، پھر انہوں نے آگے مجھے بیچ ڈالا، پھر میں مصر میں بک گیا، پھر عزیز مصر کی بیوی نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا، جیل بھجوا دیا. تو بات تو وہاں سے شروع ہوتی تھی نا. لیکن یوسف علیہ السلام نے سارا قصہ ہی ختم کر دیا، آخر سے بات شروع کی. اذ اخرجنی من السجن، کہ میرے اللہ کا کرم ہے جب اس نے مجھے قید خانے سے نکالا. قید خانے میں ڈالنے کا ذکر نہیں کیا کہ اگر میں قید خانے میں جانے کا ذکر کروں تو امراۃ العزیز اور عزیز کے گھرانے پہ اعتراض آئے گا، اور میں نے ان کے گھر میں کھانا کھایا ہے، ان پہ کیسے الزام لگاؤں. بس بات بھی گزر گئی. اور پھر اگر میں ابتدا کا ذکر کرتا ہوں، مجھے کنویں میں ڈالا گیا تو بھائیوں پہ تانا آئے گا کہ انہوں نے ڈالا نا، ان کو شرمندہ ہونا پڑے گا نا، اور ان سے میں وعدہ کر چکا ہوں کہ میں تمہیں کوئی تانا نہیں دوں گا. لہٰذا یوسف علیہ السلام نے بات ہی ختم کر دی. اچھا ابا جان کیا ہے، اللہ کا شکر ہے میں جیل سے نکل آیا، آپ دیہات سے نکل آئے، اللہ نے پھر ہمیں ملا دیا، اور وہ جو ہمارے اور بھائیوں کا ہوا تھا نا ان کا کوئی قصور نہیں، نہ تو کوئی شیطان ہو گئی نہیں، وہ تو شیطان نے ہم بھائیوں کے درمیان میں ایسے الجھن ڈال. یہ ہے مقام پیغمبر، یہ ہے مقام نبوت، اور یہ ہے مقام عظمت. تو اس لیے حکم ہے کہ جب بھی بات کرو تو سنبھال کے بات کرو، جب بھی زبان سے کلمات نکالو تو بڑے آرام سے کلمات نکالو، کیونکہ ایک ہی کلمے سے آدمی مسلمان ہوتا ہے اور ایک ہی کلمے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، ایک ہی کلمے سے آدمی جنت کا حقدار ہوتا ہے اور ایک ہی کلمے سے آدمی جہنم کا سزاوار ہوتا ہے. تو اسی لیے اللہ نے حکم دیا کہ میرے محبوب عباد مومنین کو حکم دیں کہ اپنے محاورات میں، اپنے مخاطبات میں، اپنے مکالمات میں الکلمۃ الطیبہ، کہ اچھی بات کرو، اچھا کلمہ زبان سے نکالے، اور اچھا کلمہ جو ہے وہ ایک اثر کرنے والی بات ہے. ورنہ اگر برا کلمہ نکالو گے تو شیطان تو لڑا دے گا فوراً. فَإِنَّهُمْ إِن لَّمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ، اگر اس حکم پہ عمل نہ کیا، نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنَهُمْ، شیطان ان دونوں کے درمیان میں جھگڑا کرائے گا. وَأَخْرَجَ الْكَلَامُ إِلَى الْفَعْلِ وَقَعَ الشَّرِّ وَالْمُخَاصَمَةِ وَالْمُقَاتَلَةِ فَإِنَّهُ عَدُوٌّ لِآدَمَ وَذُرِّيَّتِهِ مِنْ حِينِ امْتَنَعَ مِنَ السُّجُودِ لِآدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ. اگر تم ایک دوسرے کو گالی دو گے یا تنخوات کرو گے تو شیطان تمہیں ایسے مقام پہ نکالے گا، شر میں ڈالے گا، جھگڑے میں ڈالے گا، پھر جھگڑا جو ہے وہ قتال تک پہنچائے گا. کیونکہ فَإِنَّهُ عَدُوٌّ لِآدَمَ وَذُرِّيَّتِهِ، شیطان جو ہے حضرت آدم اور اس کی اولاد کا دشمن ہے، اسی لیے اس نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا. وَعَدَاوَتُهُ ظَاهِرَةٌ بَيِّنَةٌ، اور شیطان کی عداوت دشمنی جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے. لہذا ایسا موقع بھی نہ دیا کرو شیطان کو کہ وہ تمہارے درمیان میں فساد پیدا کر دے، تمہارے درمیان میں جھگڑا پیدا کر دے. وَلِهَذَا نَهَىٰ أَن يُشِيرَ الرَّجُلُ إِلَىٰ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ فِي يَدِهِ يَيْبَهُ وَمَا أَصَابَهُ بِهَا. اسی لیے مفسر فرماتے ہیں کہ اسلام نے منع کیا ہے کہ ہتھیار کے ساتھ اپنے کسی بھائی کو ایسے اشارہ بھی نہ کیا کرو
کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ شیطان تمہارے ہاتھ سے کھینچ کے اس کو مار دے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر قتال پیدا ہو جائے گا۔ جب ہتھیار سے اشارہ کرنا منع ہے تو لوگوں کو قتل کرنا جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ وقال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن حمام عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشيرن احدكم الى اخيه بالسلاح فانه لا يدري احدكم لعل الشيطان ان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار اخرجاه من حدیث عبد الرزاق۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند سے بروایت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک نے فرمایا کہ خبردار کسی ہتھیار سے کسی مسلمان کی طرف اشارہ بھی نہ کرو۔ ہوتا ہے نا کبھی ڈرانے کے لیے پستول یوں کر دیتے، دیکھا نہیں کئی دفعہ گولیاں چل جاتی ہیں، کئی دفعہ حادثے ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ بندے مر جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَحَدُكُمْ، تم میں سے کوئی نہیں جانتا، تم تو ڈرا رہے تھے، اشارہ کر رہے تھے، لیکن شیطان نے تمہارے ہاتھ سے وہ فائر کروا دیا، نتیجہ یہ نکلا کہ بندہ مارا گیا اور تم جہنم کے حفرے میں چلے گئے۔ وقال الامام احمد حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال انبانا علی بن زید عن الحسن قال حدثني رجل من بني سليم من الناس سمعته يقول المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله التقوى ها هنا۔ اب کہتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں آیا، حضور اپنے ساتھیوں میں صحابہ میں بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا سنو المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، خبردار کوئی مسلمان دوسرے پہ ظلم نہ کرے، کوئی مسلمان دوسرے کو رسوا اور ذلیل نہ کرے، کیوں؟ مسلمان تو بھائی ہے، انما المؤمنون اخوۃ۔ اور پھر فرمایا تقوی ہا ہونا، کہ مقام تقوی جو ہے وہ دل ہے، جب دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو پھر ہاتھ بھی غلط حرکت نہیں کریں گے، جب دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو زبان بھی گندی بات نہیں کرے گی، جب دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو نظر بھی غلط نہیں اٹھے گی۔ اس لیے فرمایا التقوی ہا ہنا۔ قال حماد وقال بيده الى صدره وما تواد رجلان في الله ففرق بينهما الا يحدث احدهما والمحدث شر والمحدث شر والمحدث شر۔ حضور نے فرمایا کہ تقوی کا مقام جو ہے وہ دل ہے، تقوی کا مقام جو ہے وہ دل ہے۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ دو مسلمانوں میں محبت ہوتی ہے اور پھر ان میں تفریق پیدا کرتے ہیں، اس تفریق کا سبب جو ہے کوئی ایسی بات ہے جو نئی بات کی گئی، حدث کا معنی نیا حادثہ ایجاد کیا گیا۔ اور آپ نے فرمایا خبردار والمحدث شر، اور جس نے نیا بات پیدا کی وہی فتنہ ہے، وہی فتنہ ہے، وہی فتنہ ہے۔ تو اس لیے حکم ہے کہ بالکل اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، اپنے کلام کو قابو میں رکھیں، اور جب بات کریں تو کلمات طیبہ سے بات کریں، کیونکہ کلام معقول جو ہے نا اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے لکھتے ہیں کہ حجاج ابن یوسف نے جو بہت بڑا تاریخ میں ایک ظالم گزرا ہے، اس نے گرفتاریاں کی تو ایک عورت تھی جس کے خامد کو بھی پکڑ لیا، بیٹے کو بھی پکڑ لیا، بھائی کو بھی پکڑ لیا۔ وہ عورت روتی ہوئی حجاج کے دربار میں پہنچی، اس نے کہا مہربانی کریں، میرا خامد بھی پکڑ لیا، بیٹا بھی پکڑ لیا، بھائی بھی پکڑ لیا، میں کہاں جاؤں؟ حجاج اپنے کسی موڈ میں تھا تو اس نے کہا کہ دیکھو بس زیادہ واویلا مت کرو، میں نے تمہارے 3 رشتے دار پکڑے ہیں، خامند، بیٹا، بھائی، ایک کے بارے میں سفارش کرو میں چھوڑ دیتا ہوں، باقی 2 کو میں نہیں چھوڑوں گا، ان 3 میں جس ایک کا نام لو میں چھوڑ دوں۔ تو اس نے فوراً کہا کہ میرے بھائی کو چھوڑ دو۔
حجاج حیران ہو گیا. اس نے کہا کہ تم کیسی عورت ہو، تم نے خاوند کی سفارش بھی نہیں کی، اور سب سے بڑی کمزوری آدمی کے لیے اولاد ہوتی ہے، اولاد کی بھی تم نے سفارش نہیں کی، اور سفارش کی تو بھائی کی ہے، وجہ کیا؟ تو پتہ ہے اس عورت نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ بات سنو حجاج، الزوج موجود والولد مولود والاخ مفقود. انہوں نے کہا حجاج بات سنو، اگر میرا خاوند مر گیا تو دنیا میں خاوندوں کی کمی ہے، میں دوسری شادی کر لوں گی، خاوند تو مل جائے گا. جہاں تک اولاد کا تعلق ہے، جب شادی کر لوں گی تو اولاد بھی پیدا ہو جائے گی، لیکن بھائی میں کہاں سے پیدا کروں گی؟ بھائی تو میرے ماں باپ کی اولاد ہے نا، ماں باپ تو مر گئے، اب میں بھائی اور کہاں سے لے ہوں؟ تو بھائی چونکہ میں پیدا نہیں کر سکتی، اس لیے میں نے اس کی سفارش کی. تو اس کی زبان سے اتنا متاثر ہوا حجاج جو ہے کہا تینوں کو چھوڑ دو. انہوں نے کہا بھی یہ عورت اتنی بلیغ ہے، اتنی فصیح ہے کہ اس کی بات سے میں نے اتنا اثر لیا کہ اس کے تینوں قیدی چھوڑ. اس لیے زبان جو ہے نا، اس کا حکم ہے کہ زبان کو کنٹرول کرو. جب بھی زبان سے بات کرو، اس کے کنٹرول کا طریقہ میں آپ کو عرض کر دوں. اس کو سیدھا کرنے کا ایک ہی علاج ہے، اللہ کا ذکر. اللہ کے ذکر کی جب مار پڑتی ہے، اور اللہ کے ذکر کی جب ضرب لگتی ہے، اور اللہ کا ذکر جب زبانوں پہ آتا ہے، تو شیطان کا تسلط جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو جب آدمی شیطان کے تسلط سے بچ جاتا ہے تو سیدھی بات ہے، پھر اچھی بات ہی کرے گا، پھر بری بات کیوں کرے گا؟ تو چلتے پھرتے درود شریف، سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ لا الہ الا، جو بھی آتا ہے. کوئی ذکر کی پابندی نہیں ہوتی کہ فلاں ذکر کرو، جو بھی تمہیں آتا ہے، اللہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد، جو تمہیں آتا ہے. وضو ہے نہیں ہے، چلتے اٹھتے بیٹھتے پھرتے ہر وقت زبان پہ اللہ کا ذکر ہو. زبان جو ہے وہ رطب ہو ذکر اللہ سے. تو جو زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے شیطان مؤثر نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اللہ سے دعا کریں، اللہ آپ کو بھی اور اللہ مجھے بھی شیطانی وساوس سے، شیطانی مقاصد سے، شیطانی حملوں سے نجات عطا فرمائیں. کہتے جی کہ اگر ایک آدمی کی جیب میں سگریٹ کی ڈبی ہے تو نماز ہو جائے گی؟ ہاں بھائی، نماز تو ہو جائے گی. ایک ہے نماز کا ہو جانا، ایک ہے بے ادبی کا ارتکاب کرنا. تو اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے کہ کوئی بدبودار چیز اللہ کے گھروں میں داخل نہ کرو. حتیٰ کہ حضور نے فرمایا اگر تم نے کچا بصل کھایا ہے یا کچا لہسن کھایا ہے جس سے منہ میں ہوا پیدا ہوتی ہے، تو فرمایا جماعت میں نہ ہو، دور جا کے نماز پڑھو، مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ. حالانکہ بصل بھی کھانا حلال ہے اور لہسن کھانا بھی حلال ہے. تو حلال چیز میں بھی اگر ہوا ہے تو اسلام منع کرتا ہے، اور سگریٹ وغیرہ تو ہے ہی حرام. بعض علماء اس کو مکروہ فرماتے ہیں، لیکن اکثر علماء متاخرین جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ سگریٹ تمباکو ہے، سگریٹ ہے، نسوار ہے، وہ کہتے ہیں حرام. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ایک تو اس لیے حرام ہے کہ یہ اشیاء خبیثہ میں ہے، دوسرا اس لیے حرام ہے کہ یہ روائے کریہہ میں ہے، تیسرا اس لیے حرام ہے کہ انسان کے بدن کو یہ نقصان پہنچانے والی چیز ہے، حتیٰ کہ اس سے کینسر جیسی بیماریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو اپنے پیسے کو ناجائز خرچ کرتے ہیں وہ شیطان کی بھائی ہیں. تو یہ اپنے پیسے کو ناجائز خرچ کر رہا ہے، اپنے پیسے کو اپنے ہاتھ سے آگ لگا رہا ہے. تو لہذا ان سب دلائل کو سامنے رکھ کر علماء فرماتے ہیں کہ یہ حرام ہے. تو لہذا کوشش کریں کہ مسجد الحرام میں یا کسی بھی مسجد میں اس قسم کی چیزیں ساتھ لے کے نہ جائیں، اور مسجد میں جب جائیں اچھا لباس پہنیں،
اچھا حلیہ بنائیں اور خوشبو لگائیں، کیونکہ حضور کو سب سے زیادہ محبوب چیز جو ہے وہ خوشبو تھی، تو لہذا بدبو سے بچیں۔ اللہ آپ کو اور مجھے بھی ظاہری اور باطنی بدبو سے بچائے۔ کہتے ہیں جی کہ حالت احرام میں جب عورتیں طواف کریں گی تو لازمی بات ہے کہ ان کے چہرے پہ کپڑا ہو۔ یہ کیسے لکھیں؟ احرام کی حالت میں کپڑا چہرے پہ نہ ہونا معنی یہ ہے کہ اگر بندے سامنے نہ ہو، لیکن جب بندے بالکل ملے ہوئے ہیں تو بالکل کپڑا ڈال لیں۔ جیسے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہم احرام باندھ کے آ رہے تھے، کنا اذا حاذین الرجال سدلنا علی وجوہنا، کہ جب بندے ہمارے سامنے قریب آتے تو ہم کپڑا لٹکا لیتے، اور جب بندے دور ہو جاتے تو ہم کپڑا ہٹا لیتے۔ تو اس لیے آج بھی یہی حکم ہے کہ عورتوں کو سمجھائیں کہ ایک تو طواف جو ہے وہ باہر باہر کریں تاکہ غیر مردوں سے اختلاط نہ ہو، اور دوسرا اپنے کپڑے کو ایسے گھونگھٹ کی طرح آگے ڈال لیں کہ چہرے کو بھی نہ لگے اور پردہ بھی رہے، اور ان کی نظر جو ہے وہ نظر بھی قدم پہ رہے اور زمین پہ رہے، تاکہ کسی غیر محرم پہ نظر بھی نہ پڑے۔ اور ایسے اوقات میں طواف کریں جب رش کم ہوتے ہیں۔ اگر رش بہت زیادہ ہے بوسہ دینے کی کوشش نہ کریں، مقام ابراہیم پہ ہاتھ لگانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ یہ تمام چیزیں شریعت میں منع ہے۔ بوسہ دینا سنت ہے، اور غیر مرد کے ساتھ بدن لگ جائے تو حرام ہے۔ تو سنت میں کیا عمل ہوا اگر آدمی حرام پہ ارتکاب کر بیٹھے؟ تو لہذا احتیاط کریں، اور اسی طرح اپنے گھروں کو ہدایت کریں کہ جب اذان کا وقت آتا ہے، اذان کے شروع ہونے سے بھی 5-10 منٹ پہلے طواف چھوڑ دیں اور عورتوں میں چلی جائیں، آرام سے نماز پڑھیں، نماز پڑھ کے فارغ ہو کے جو چکر بچ گئے ہیں وہ پورے کر لیں۔ کہتے جی میری بچی بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا دے، دعا کریں اللہ سب بیماروں پہ رحم فرما دے، اللہ ہماری بھی ظاہری باطنی گھر والوں کی بیماریاں ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی سب دور فرما دے، اللہ شفا کاملہ عطا فرما، صحت عاجلہ عطا فرما۔ اور حضور کی ایک دعا ہے ہمیشہ مانگا کرو، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام وعن سیء الاسقام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں برص کی بیماری سے، جس میں داغ داغ ہو جاتے ہیں بندے کے، اور جذام کہتے ہیں کوڑ کی بیماری، اور اسی طرح فرمایا من سیء الاسقام، اور جتنی بری بیماریاں ہیں اللہ اس سے ہمیں پناہ دے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حبر المفسرین ہیں، جب زمزم کا پانی پیتے تھے تو ہمیشہ پانی پینے کے بعد درود شریف پڑھ کے دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء عن کل داء۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء عن کل داء، اللہ ہر بیماری سے شفا عطا فرما، کیونکہ ماء زمزم جو ہے شفا ہے، ماء زمزم جو ہے شفا و سقم و طعام و سومن، لیکن شرط یہ ہے کہ صحیح نیت سے، صحیح اعتقاد سے، صحیح ایمان سے، صحیح یقین سے زمزم پئیں، تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں دنیا میں، حتیٰ کہ یہ جنت کے پانی سے بھی افضل ہے۔ اب پاکستانی کپڑے نہ پہنا کریں، کیا وجہ بھائی؟ کوئی وجہ؟ پاکستان سے دشمنی ہے آپ ہو جائے؟ اللہ کے بندے کو وجہ بھی تو بتاؤ نا۔ کہتا ہے جی بزرگی میں کمی پیدا ہوتی ہے، تو پاکستان میں بزرگی کوئی نہیں، پاکستانی کپڑوں میں انہیں بزرگ نہیں ہوتا۔ لا حول ولا قوت۔ اللہ کے بندے دعا کرو، کپڑے تو کپڑے ہیں، دعا کرو اللہ دل کی ہدایت کے فیصلے کرے۔
کپڑوں کا کیا ہے؟ کپڑے تو آدمی ہندی ہوں، سندھی ہوں، پاکستانی ہوں، عربی ہوں، عربی سے عربی نہیں بن جائے گا، اجمی سے اجمی نہیں بن جائے گا۔ دعا کرو لباس التقوی ذالک خیر، اللہ ہمیں تقوی کا لباس عطا فرمائے۔ باقی دیکھے نا ایک آدمی کے اصل جو ہے، اصل وطنیت ہے آدمی کی، تو آدمی اپنی اصل کو تو نہیں بھول جاتا۔ جو لوگ اپنی اصل کو بھول جاتے ہیں نا، پھر ان کو نقل بھی نہیں یاد رہتی انشاءاللہ۔ ہمیشہ اپنی اصلیت کو یاد رکھنا چاہیے، ہمیشہ اپنے اصل مقام کو آدمی کبھی نہ بھولے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ بادشاہ کا جو خادم تھا نا ایاز محمود کا، تو وہ روزانہ رات کو جا کے کمرے میں بند ہو کے ایک گٹھڑی تھی وہ کھولتا تھا اور دیکھتا تھا اور روتا تھا۔ تو بادشاہ کو شکایت ہوئی کہ بھئی آپ کا جو خادم جو ہے نا، پتہ نہیں اس نے کوئی ہیرے جواہرات چوری کیے ہوئے ہیں، کیا کیا ہوئے، روزانہ رات کو جا کے کمرے میں چھپ کے کوئی گٹھڑی کھولتا ہے اور دیکھتا ہے۔ تو بادشاہ نے نگرانی کا حکم دیا۔ تو جب نگرانی کی گئی تو دیکھا کہ اس کے پرانے کپڑے ہیں، پرانے جوتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں پہلے جو لباس پہن کے آیا تھا میں نے رکھا ہوا ہے، اور اپنے آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ تم وہی ہو۔ اگر آج بادشاہ نے تمہیں خادم بنا لیا تو کیا ہو گیا، لیکن تمہاری اصلیت یہی ہے، تمہیں نہیں بھولنی چاہیے کہ تم کیا ہو۔ جو لوگ اپنی اصلیت بھول جاتے ہیں نا میرا بھائی، ہو بہت جلدی گر جاتے ہیں، پھر ان کی عزت نہ ادھر رہتی ہے نہ ادھر رہتی ہے۔ اور جو اپنی اصلیت کو نہیں بھولتے اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ باقی لباس کا کیا ہے میرا بھائی، اصل بات یہ ہے، دیکھو نا تم خام خواہ ایسی باتیں پوچھتے رہتے ہو، چھیڑتے رہتے ہو، حالانکہ یہ کوئی مسئلہ نہیں، میری ذاتی بات ہے، لیکن خام خواہ چھیڑ دیتے ہو۔ اللہ کے بندے، ہر بات میں کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے، ہر بات میں کوئی پس منظر ہوتا ہے۔ اب دیکھو نا میرے دوست ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی دعائیں پوری فرمائے، حاجات پوری فرمائے۔ اب وہ بیچارے کپڑے بنا کے بیچ دیتے ہیں، اب میں کیا کروں، نہ پہنوں تو کتنی زیادتی ہے۔ تو بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کا دل نہ دکھے، انہوں نے بنایا ہے، مجھے ہدیہ بھیجا ہے، مجھے تحفہ بھیجا ہے۔ تو کوئی بیچارہ سندھ سے بیچتا ہے، کوئی بلوچ ہے بلوچستان سے بیچتا ہے، کوئی پنجاب سے بیچتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، اپنے اپنے شوق سے بیچارے وہ بنواتے ہیں، تو پہن لیتا ہوں، جب بھی وہ خوش ہو جائے اس کو ثواب بھی مل جائے، اور 2-4 دفعہ پہن کے کسی کو دے دیا، بس السلام علیکم۔ تو یہ ہر بات میں کوئی باتیں ہوتی ہیں، ذاتی مسئلے نہ پوچھے کرو، ہر آدمی کے کوئی نہ کوئی مسائل ہو۔ اب میں نہ بتاؤں تب مشکل، بتاؤں تو خواہ مخواہ کے لیے ریا ہوتا ہے۔ کہتے جی کہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق ہے، 1400 سال ہو گئے ان کا یہ مسئلہ حل نہیں۔ نہ آپ کے نزدیک عورت اور مرد میں بھی کوئی فرق ہے؟ اگر ہے تو پھر نماز میں بھی فرق ہوگا۔ اگر تمہارے نزدیک عورت مرد میں فرق ہی کوئی نہیں تو پھر نماز میں بھی کوئی فرق نہیں۔ یہ 1400 سال ہو گئے ابھی تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔ باقی مولوی مکی کو اوپر سے اترا ہے جس کی زبان سے حل ہو جائے گا۔ اللہ کے بندے، کھلی بات ہے، عورت امام بن سکتی ہے، مرد امام بن سکتا ہے، فرق ہے کہ نہیں؟ مرد کے لیے صف اول افضل ہے، عورت کے لیے صف آخر افضل ہے، فرق ہے کہ نہیں؟ مرد اذان دے سکتا ہے، عورت اذان، اللہ کے بندے کیسے فرق نہیں؟ اسی طرح حکم ہے کہ عورت کی نماز گھر میں افضل ہے، تو بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ ٹانگیں نکال کے بدن زمین سے ملا لے تاکہ جتنا اس کا پردہ رہے گا اس کو زیادہ ثواب ملے۔ اور کیا ہے، اگر مردوں کی طرح پڑھتی ہے پڑھ لے۔ عورت کو آگے کیوں نہیں رکھا گیا کہ اس کے رکوع اور سجود میں کسی کی نظر نہ پڑے، اس کی موومنٹ اور اس کے حرکات و سکنات میں کوئی شیطان دل میں وسوسہ نہ ڈالتے، اسی لیے حکم ہے کہ عورت پیچھے کھڑی ہو، آگے کھڑی نہ ہو، ورنہ کوئی عورت سے نفرت تو نہیں ہے۔ تو اس لیے حکم ہے، بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ وہ رکوع مردوں کی طرح نہ کرے بلکہ ٹانگیں ایک طرف نکال دے تاکہ بدن زمین سے زیادہ لگ جائے، تاکہ اس کے بدن کو کوئی اٹھا ہوا گزرتا ہوا بندہ بھی نہ دیکھے۔ یہ تو ایک سمجھ کی بات ہے، اللہ جھگڑوں سے بچائے۔ اور جس نے لکھا ہے اس کو پتا ہے، اس کی قلم بتا رہی ہے، اس کو پتا ہے، مسئلہ جانتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ہم احرام کی حالت میں مدینے سے مکے آئے
تو جب کمرے کا دروازہ کھولا تو ایک لال بیگو کیڑا جو ہوتا ہے سرخ آیا، تو میں نے اس کو پاؤں سے مار دیا۔ تو کیا ہو گیا یار، کوئی جرم نہیں، اچھا کیا مار دیا۔ دیکھو نا، حاجی ڈر جائے تو لال بیگ کا بھی مسئلہ پوچھتا ہے، اور نہ ڈرے تو بندے مار ڈالے۔ یہ عجیب واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اسی مسجد میں بیٹھے تھے، ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا۔ اس نے کہا حضرت حالت احرام میں مچھر بیٹھا تھا، میں نے یوں مارا تو مچھر بھی مر گیا اور میرے احرام کو مچھر کا خون بھی لگ گیا، تو میرے احرام کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا پہلے تم یہ بتاؤ تم ہو کدھر سے؟ اس نے کہا جی میں کوفے کا رہنے والا ہوں۔ تو آپ نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ اس کو کان سے پکڑ کے مسجد سے باہر کھڑا کر دو۔ اس نے کہا جی کیا بات ہے؟ کہا حضرت حسین کا خون پی گئے ہو اور مچھر کا مسئلہ پوچھنے آئے ہو؟ آپ بڑے کوفے والے شریف لوگ ہو بھائی، حضرت حسین کا خون تو بغیر ڈکار کے پی گئے ہو، مچھر کا مسئلہ پوچھنے آ گئے ہو؟ پتہ کچھ نہیں ہوتا، حالت احرام میں سانپ ہے، بچھو ہے، کیڑا ہے، مکوڑا ہے، موذی چیزیں ہیں، بالکل مار دو۔ کہتے ہیں جی کہ ہم نے جب عمرہ کر لیا، صفا مروہ دوڑ لی، تو صفا مروہ دوڑنے کے بعد اب ہم نے احرام سے نکلنا ہے۔ میں نے اپنے بال نہیں کٹوائے، لیکن اپنی بیوی کے بال کاٹ دوں بالکل جائز ہے، اپنے بال خود کاٹ دو تب بھی جائز ہے، تم بیوی کے بال کاٹ دو تب بھی جائز ہے، بیوی تمہارے بال کاٹ دے تب بھی جائز ہے، محرم میں ایک دوسرے کے بالوں پہ مسترا پھیر دو، مشینیں پھیر دو، سب جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ جب ہم مدینہ جائیں تو مسجد کی نیت کریں یا حضور کی؟ جب مسجد کی نیت کرو گے تو مسجد کس کی ہے؟ تم نے بنائی ہے مسجد، اسی میں سارا آ گئی۔ حضور کا روضہ مبارک کہاں ہے؟ مسجد میں، تو سارا سب کچھ شامل ہو گیا، جھگڑے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ایک حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مسجد کے بغیر سفر نہ کرو، اس پہ علماء کہتے ہیں کہ جب بھی نیت کرو تو مسجد کی کرو، لیکن ہم تو جب مسجد کی نیت کرتے ہیں تو مسجد بھی تو مسجد رسول اللہ ہے نا، اور پھر میرے محبوب کا روضہ بھی تو مسجد مبارک کے اندر ہے، کوئی جھگڑے کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے اللہ کے بندے۔ اگر آدمی ہر روز عمرہ کرے کوئی نفلی عبادت ہے، لیکن مکے میں رہتے ہوئے عمرہ کرنے سے طواف کرنا زیادہ افضل ہے، زیادہ ثواب ہے۔ جتنی دیر عمرے میں لگاؤ اتنی دیر اگر طواف کرو گے تو زیادہ ثواب ہوگا۔ اگر ایک عورت اپنے مرد کے کہنے پر بات نہیں مانتی، اس نے منع کیا کہ یہاں نہ جاؤ، لیکن وہ نہیں رکتی، تو مولوی کیا کرے گا؟ ہاں، جب وہ تمہارا کہنا نہیں مانتی تو میں کیا کروں گا؟ اللہ کے بندے دعا کرو، اللہ ہدایت دے، اس کو حیا دے، اللہ سے دعا کرو اور پیار سے معاملے کو کنٹرول کرو۔ حضور نے فرمایا زیادہ سختی کرو گے تو عورت ٹیڑھی ہوتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، اور بالکل نرمی کرو گے تو اور ٹیڑھی ہو جائے گی۔ لہذا اعتدال سے کبھی کبھی ذرا آنکھیں بھی دکھا لی اور کبھی کبھی خود لمبے پڑ گئے، گزارا تو کرنا ہے نا، تو پیار سے سمجھاؤ اور جھگڑے نہ کرو۔ اللہ کے بندے تم کون سی اس کی باتیں مانتے ہو ساری، وہ تمہاری باتیں مانے؟ جس دن تم خود ٹھیک ہو جاؤ گے نا، مجال ہے تمہاری بیوی غلطی کرے، اصل گڑبڑ تمہارے اندر ہے، عورت ضد میں کرتی، ورنہ مجال ہے کہ عورت خاوند کا کہنا نہ مانے، وہ بات ہے۔ وہ بھی تو کہتی ہے نا کلب شلب نہ جایا کرو، تو کیا کرے، سوسائٹی ہے، اور تو پھر اس کی بھی سوسائٹی ہے، برداشت ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت محمد مصطفیٰ ہے۔ بچہ ہو 2 دمبے یا 2 بکرے، بچی ہو تو 1، ذبح کر کے گوشت تقسیم کر دیں یا چاول پکا کے کھلا دیں، تمہاری مرضی ہے۔
کہتے جی کہ مکے مدینے کی تصویر اگر گھر میں لگائیں کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں انسانوں کا فوٹو نہ ہو، یعنی حرم ہو، کعبہ شریف ہو، لیکن بندے نہ ہو۔ کہتے جی کہ بعض لوگ عصر کی نماز کے بعد طواف کر کے نفل پڑھتے ہیں، کیونکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اللہ کے حرم میں جب طواف کرو نماز پڑھنا جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اوقات مکروہ ہیں نماز نہ پڑھو، صبح کے بعد طواف کرو تو سورج نکلنے کے بعد پڑھو، عصر کے بعد طواف کرو تو مغرب کے بعد پڑھو۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبین کا مسلک ہے۔ تو یہاں اللہ کا شکر ہے، ہر مسلک کے لوگ ہوتے ہیں، اپنے اپنے مسلک پہ عمل کرتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی بھی کر لیتے ہیں، تو اللہ سب کی عبادت قبول فرمائے۔ جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں ان کو برا نہ سمجھیں، اور جو پڑھ رہے ہیں ان پہ بھی اعتراض نہ کریں۔ یہ تو اللہ نے ہمارے لیے ایک وسعت رکھی ہے، دین میں رحمت ہے، وسعت ہے۔ اگر تم مکے میں بیٹھے ہو، کعبے میں بیٹھے ہو، مکے میں رہتے ہو، آرام سے بعد میں پڑھ لو۔ اگر کوئی قافلہ جا رہا ہے، گاڑی پار لگی ہوئی ہے، ساتھی انتظار میں کھڑے ہیں، اللہ کی کسی امام کے نزدیک تو اجازت ہے نا، گنجائش ہے، عمل کر کے چلے جاؤ۔ کہتے جی کہ سابقہ جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں، سب سے پہلے تو سچے دل سے توبہ کرو کہ آئندہ میں قضا نہیں کروں گا۔ جب سچے دل سے توبہ کرو گے تو اللہ کی رحمت سے گناہ بخشے جائیں گے، لیکن کوشش کرو کہ ہمت کر کے قضا پڑھتے رہو۔ حتیٰ کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ نفل چھوڑ دو، نفلوں کے بجائے وہی قضا پڑھتے رہو، تاکہ ثواب بھی زیادہ ہوگا اور بوجھ بھی اترتا چلا جائے گا۔ لیکن اصل علاج توبہ ہے۔ کہ میں ملازم ہوں، طائف میں رہتا ہوں، لیکن کبھی میری ڈیوٹی مکے میں ہے، کبھی طائف میں، تو کوئی بات نہیں، آپ کو احرام باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن حج کرنا ہو تو پھر احرام طائف سے باندھنا۔ بائن سے مراد ہوتا ہے 2 طلاق ہو جائیں، اس کے بعد اگر پہلا خامند اپنی بیوی کو رکھنا چاہے تو نکاح کر کے رکھے گا، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ بائن میں بھی رجوع ہو سکتا ہے، نکاح کی ضرورت نہیں ہے، اگر عدت سے رجوع کر لو، عدت گزر جائے تو پھر نکاح کرنا ہے۔ کہتے ہیں یاد رکھو، 1 طلاق رجیع ہے، 2 ہیں بائن ہے، 3 ہے تو مغلظہ ہے۔ ایک آدمی نے 11 اور 12 کو کنکریاں نہیں ماری تو دم پڑ گئی، 1 دم دینی ہوگی۔ 2 دن نہ مارے تب بھی 1 دم ہے، اور 1 دن نہ مارے تب بھی 1 دم ہے۔ بنگلہ دیش میں رہتا ہوں، ہمارے ہاں رواج ہے کہ بڑوں کے پاؤں چھوتے ہیں، یہ رواج غلط ہے، یہ عادت ہے اور غلط عادت ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ جھکنا اور سجدے کی حالت میں رکوع کیا صرف اللہ کے لیے۔ اللہ نے تو ہمیں یہ بھی حکم نہیں دیا کسی ولی کے جنازے پہ رکوع کرو، یہ جائے کہ ہم کسی انسان کے آگے جھک جائیں۔ تو بہرحال یہ ایک رواج ہے، ختم کرنے کی کوشش کرو۔ اگر کسی خامند نے اپنی بیوی کے پستان منہ میں لے لیے، کچھ نہیں ہوتا، بیوی بیوی رہتی ہے، لیکن بہرحال ایسی چیزیں جس میں اندیشہ ہو، شبہات ہوں، بچنے کی کوشش کرو، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی بیوی ہے۔ خانہ کعبہ میں مکے میں رہتے ہوئے قرآن پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے یا طواف کرنے کا؟ میرا بھائی، طواف کرنے کا زیادہ ثواب ہے۔ قرآن تو تم اپنے ملک میں بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن طواف کسی جگہ نہیں کر سکتے، اس لیے افضل عبادت جو ہے وہ طواف ہے۔ باقی ہر عبادت ہر ملک میں ہو سکتی ہے، تہجد پڑھ سکتے ہو، قرآن پڑھ سکتے ہو، نفل پڑھ سکتے ہو، خیرات کر سکتے ہو، لیکن طواف نہیں کر سکتے۔ تو یہ موقع تو پھر خدا جانے کب ملے گا۔ کہتا ہے جی کہ میرے دوست نے، پاکستان سے میں آج آیا ہوں، اس نے کہا کہ 1 چکر لگانے سے 1 طواف ہو جاتا ہے، غلط بات ہے۔ 7 چکر لگانے سے 1 طواف ہوتا ہے۔ حجر اسود سے شروع کرو، حجر اسود پہ ختم کرو، 1 چکر،
اسی طرح 7 چکر پورے کرو گے تو ایک طواف بنے گا، ایک چکر سے طواف نہیں ہوتا۔ میں عمرے کا طواف کی نیت کے لیے نیت کر رہا تھا کہ مجھے ویل چیئر لگی اور میرے پاؤں سے خون نکل گیا، کوئی دم نہیں آپ پہ، خون بھی آپ کا نکلے اور شریعت جرمانہ بھی آپ پر لگائے، یہ کیا مسئلہ ہوا ہے؟ کوئی جرمانہ نہیں۔ اندر شکار کرنا حرام ہے، اگر باہر سے شکار کر کے لے آئے یا جانور خود حرم میں پالا جائے تو اس کا ذبح کرنا جائز ہے۔ اگر کوئی آدمی عرفات جانے سے پہلے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے عمرے کا حج کا احرام باندھے، احرام باندھ کے طواف کرے، طواف کر کے صفا مروہ دوڑ کے پھر مینا چلا جائے تو 10 کو جب آئے گا صرف طواف زیارت کرے گا، صفا نہیں دوڑے گا۔ لیکن افضل یہی ہے کہ احرام باندھو مینا جاؤ، 10 کو آگے طواف بھی کرو اور صفا بھی دوڑو۔ اگر ایک آدمی نے مینا میں آنے کے بعد کنکری مار لی، اپنی حج کی بکری ذبح کر لی، احرام کھول دیا اور طواف زیارت کر لیا، صفا مروہ نہیں دوڑا، کوئی حرج نہیں۔ صفا مروہ 10 دن بعد بھی دوڑ سکتا ہے، 8 دن بعد بھی دوڑ سکتا ہے، 15 دن بعد بھی دوڑ سکتا ہے، لیکن جب صفا دوڑے گا تو پھر پہلے نفلی طواف کر کے پھر صفا دوڑے گا۔ ساتھی نے اپنی بیوی کو خط لکھ کے 1 طلاق دیا، ہو گیا، اب 3 سال کے بعد جائے گا، کیا کرے گا؟ طلاق ہو گیا، اگر چاہتا ہے دوبارہ نکاح کرے، عدت گزر گئی، یا تو عدت میں رجوع کر لیتا، اگر رجوع نہیں کیا ہے 3 سال کے بعد حضرت کو خیال آ رہا ہے تو بہرحال اگر چاہتا ہے تو دوبارہ نکاح کر لے، لیکن عورت کو ایسے خاوند سے کرنا نہیں چاہیے نکاح جو طلاق دے کے 3 سال نہ پوچھے، اس کا پھر کیا اعتبار ہے؟ 27 رمضان شریف کو عمرہ کیا تھا، اس کے بعد میں نے کوئی عمرہ نہیں کیا، تو اب میرا حج جو ہے حج افراد ہوگا، حج تمتع نہیں ہوگا، نہ حج قران ہوگا۔ جو لوگ رمضان شریف کے یہاں ہیں یا مستقل مکے میں رہتے ہیں یا جدے میں رہتے ہیں، ان کا حج افراد ہوتا ہے، تمتع باہر آنے والوں کا ہوتا ہے اور قران بھی باہر سے آنے والوں کا ہوتا ہے۔